ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے دینی تربیتی پروگرام کی 15 روزہ نشست کی یہ 38ویں نشست ہے، اس کی میٹنگ ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے اسلام کا قانون وراثت، اسلام کا نظام وراثت کیا ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہمارے دین کے اندر۔ آج کی نشست میں اسی کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس کے اندر ایک پوری سورہ، سورۃ النساء یعنی عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے نام پر ایک سورہ کا نام رکھا ہے، اور وراثت سے متعلق 1 نمبر آیت سے لے کر کے ابتدائی 13 اور 14 آیتیں تقریباً اس موضوع پر بہت اہم ہیں، اور آج کی نشست میں انہی آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ٹائٹل اور ایک ذہن میں ایک سنٹنس رکھ لیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج میں وراثت کے تعلق سے بے اعتدالی اور بے رہروی جو پائی جاتی ہے، خاص طور سے خواتین کے سلسلے میں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء آپ دیکھیں شروع ہی عورتوں کے نام سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ مرد اور عورتیں یہ وراثت کے تعلق سے ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ جتنا زور مردوں کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زور خواتین کے سلسلے میں ہے کہ مرنے والے کی وراثت خواتین کو ملنی چاہیے، بیٹی کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، ماں کی شکل میں اور بیوی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر بہت سارے مرد و عورتوں کو پھیلا دیا۔ یعنی نکاح کی صورت میں خاندان وجود آتے ہیں، اور خاندان کی موجودگی کے سلسلے میں عورتیں اہم ہیں، کیونکہ اگر شادی نہ ہو، نکاح نہ ہو، تو نہ آپ باپ بن سکتے ہیں، نہ دادا بن سکتے ہیں، نہ نانا بن سکتے ہیں، نہ شوہر بن سکتے ہیں، جب تک کہ نکاح نہ ہو۔ گویا کہ نکاح کے بغیر، عورت کے بغیر خاندان وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور خاندانوں کے ملاپ سے، ملنے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے بالکل برابر اس معاملے میں رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اس کو مقام حاصل ہے کہ یہ انسانیت کے نسل کی تحفظ کی ضامن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نکاح کی بدولت معاشرے کے اندر مرد، عورتیں، بچے وجود میں آتے ہیں، اس لیے نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہ اس سورۃ النساء کی میں شروع سے جو اہم آیتیں اس سلسلے میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نکاح کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں عدل و انصاف کے سلسلے میں خوف ہو کہ نہیں کر سکتے تو ایک کے اوپر قناعت کرو۔ یعنی خاندانوں کا موجود ہونا نکاح کے ذریعے سے ہی ہوگا، نسل انسانی آگے بڑھے گی، اس لیے یہ عمل مرد اور عورتوں دونوں کی ملاپ سے ہو رہا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں پہلے سے 2 قسم کے افراد کمزور سمجھے گئے اور ان کو دبایا گیا اور ان کے حقوق سے محروم کیا گیا۔ ایک یتیم ہے، دوسری خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یکی بعد دیگرے دونوں کو ذکر کیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اور عورتوں کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دے دو، خوشی خوشی دو ان کو۔ زمانہ جاہلیت میں مہر بھی لوگ کھا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تاکید فرمائی مسلمانوں کو کہ یہ بوجھ بنا کر کے اپنے اوپر نہ رکھا جائے اس کو، بلکہ خوشی خوشی دیا جائے عورت کو، یہ اس کا حق ہے۔ جب عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس کو مہر آپ کو دینا ہے۔ یتیموں کو ان کے والدین کے، ان کے قریبی رشتہ داروں کے مال سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَارْزُقُوهُمْ وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بے عقل لوگ ہیں ان کو مال نہ تھما دیا کرو، کیونکہ یہ مال جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیاماً، مال کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ مال کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے، ذمہ داریاں اگر پوری کی جائے تو یہ اپنا سلسلے میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر مال اور دولت نہیں ہوتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ برداشت کرتا ہے۔ مال کو ہی صحابہ کرام کی زندگی میں ہمارے دین نے مال کے سسٹم کو بہت واضح اور کلیئر کیا ہے۔ یہاں پر 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا مال کی اہمیت کے تعلق سے۔ مال انسانوں کے درمیان چلتا رہے، بڑھتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک وراثت کا نظام رکھا گیا تاکہ سب لوگوں کو مال ملنا چاہیے، مال سے سارے لوگ مستفید ہوں۔ وراثت کا نظام رکھا گیا، اب اس میں دولت جو ہے منتقل ہوتی ہے، مرنے والے کی جو دولت ہے وہ منتقل ہوتی ہے اس کے ورثاء کی طرف، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یتیم ہو یا بڑے ہو، کوئی بھی ہو، وہ دولت منتقل ہوتی ہے۔ اور دوسرا نظام مال کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے، نظام زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے بھی مال کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، اور دیگر جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان تک مال کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
معاشرے میں لوگ خوشحال رہیں، سود کے اوپر پابندی لگائی گئی تاکہ لوگ قرض دے سکیں اور سود کا سسٹم ختم ہو۔ اور چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ شریعت نے ہماری بیان کی ہے کہ تحفے تحائف دیے جائیں، صدقہ کیا جائے، ہدیہ جو ہے دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تاکہ یہ مال ایک آدمی کے پاس، دو آدمیوں کے پاس نہ رہے، بلکہ اس کے اندر وسعت ہوتی رہے، پھیلتا رہے یہ مال۔ دولت کا ارتکاز، دولت ایک آدمی کے پاس جمع ہو کر کے رہ جائے، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت سارے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے، بلکہ یہ گردش کرتی رہنی چاہیے۔ اور وراثت کا جو نظام ہے، جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے وراثت کے نظام کو قائم کریں گے تو یہ جاگیردارانہ نظام ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی مرنے والا جو جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اس پر گھر کا جو بڑا ہے وہ قبضہ کر لے، یا یہ کہ عورتوں کو محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے گا تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس کا استعمال کریں، اور اس حساب سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہر آدمی جو حصہ جس کو ملے گا اس حصے کے ذریعے سے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پیداوار میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے وہ دولت جو ہے پھیلنی چاہیے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، وراثت کے ذریعے سے، اور ہدیے، تحفے، تحائف اور ہبہ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے قرض کے ذریعے سے اس دولت کو پھیلانے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے کے اندر روح خوشحال رہے۔ مال و دولت یہ بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ مال و دولت جس کے پاس ہے وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہم دیکھیں، جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں وہ صحابی بھی ہیں جو سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وہ متقی پرہیزگار نہیں تھے؟ مسند احمد کی روایت کے مطابق ان کا ورثہ جب انتقال کے بعد تقسیم کیا گیا، درہم و دینار گنے گئے، لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنا سرمایہ چھوڑ کر کے وہ مرے تھے۔ اور ان کی زندگی شروع کیسے ہو رہی ہے؟ مکہ کے اندر بھی مالدار تھے، لیکن کیا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جب ہجرت کی ہے تو ساری دولت سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مواخات بھائی چارہ کرایا مدینہ میں۔ ایک مہاجر کو دوسرے ایک انصار کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو بھائی بنایا، کہا کہ اپنے اس بھائی کا خیال رکھو، دھیان رکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی اکثر الانصار مالا، انصاری جتنے صحابہ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں۔ وَأَقْسَمُ لَكَ نِصْفُ مَالِي، اور میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں۔ انصاریوں میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں، اور آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں آدھا آپ کے لیے۔ اور کہا کہ 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ شادی کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے اہل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو سوچتے کہ بھئی آج کے طریقے ہوتا مال مل رہا ہے فری میں لے لو۔ صحابہ کرام خوددار تھے، صحابہ کرام کی عادت تھی لینے والا ہاتھ نہ رہے بلکہ دینے والا ہاتھ بنے۔ کس کی خواہش و تمنا رکھتے تھے وہ؟ لینے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا، دینے والے ہاتھ کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کہا آپ دلنی علی سوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، بازار مجھے دکھا دیجئے۔ اس کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں۔ خود کہتے ہیں
میں پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں اللہ سونا بنا دیتا ہے. اتنی برکت. کیا تقوی میں کوئی کمی ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیے گئے نماز کی حالت میں، تو آپ نے اپنی جگہ جس صحابی کو بڑھایا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اس کا مطلب سب سے بڑا مالدار اس زمانے کا صحابہ کرام کا صف کے سب سے پیچھے کھڑا ہوا، امام کے سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تقوی پرہیزگاری کے منافی نہیں ہے مال. اس مال کو اللہ کے دین کی روشنی میں، احکامات کی روشنی میں حاصل کیا جائے. یہاں تک کہ واحد صحابی ہے جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر نہیں، دونوں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا لوگوں نے، نماز پڑھانا شروع کر دیا. ایک رکعت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے حضرت عبد الرحمن کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھی. صحیح روایت. تو مال اور دولت تقوی کے منافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، اس کو ہم نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. اور غربت اور افلاس، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الفقر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور فقر و تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فقر سے پناہ مانگی گئی ہے، مانگنی چاہیے، لیکن اگر حالات اس طریقے کے آ جائیں تو اس وقت صبر انسان کو کرنا چاہیے. لیکن فقر و غربت مانگنی نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فقر اور غربت کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اپنی عزت کا سودا کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان اپنی عزت کا سودا کر جاتا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے، آپ کو یاد ہوگا، بخاری کی روایت. 3 آدمی جو سفر پر جا رہے تھے، غار کے اندر داخل ہوئے اور غار کے سامنے منہ کے اوپر پتھر آیا اور تینوں اس کے اندر پھنس گئے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے، ذریعہ بنا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی. ان میں سے ایک شخص وہ تھا، دیکھیے غربت کہاں تک لے جاتی ہے، تنگ دستی کہاں تک لے جاتی ہے. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرنے لگا اور کہا کہ میں اللہ اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا. وہ کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار اور راضی نہیں تھی، لیکن مال کی مجبوری نے ایک دن میرے پاس وہ آ کر کے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو. لیکن مال کی اس کو حاجت و ضرورت ہوئی، لیکن آخر میں اس نے پھر بھی کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو. وہ اس پر جو ہے ہٹ جاتا ہے، وہ اس گناہ سے باز رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ فقر کی وجہ سے اپنی عزت کا سودا کرنے پر تیار ہو گئی. عزت ہی کا نہیں، آج ایمان کا سودا کر رہے ہیں لوگ، صرف مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان بچیاں کالجز میں پڑھتی ہیں کیونکہ ہماری نوجوان نسل کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہے، نہ صحیح معنوں میں تہذیب و تمدن ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے زندگی کا. تو وہ جب غیروں کے ساتھ، غیر مسلم بچوں کے ساتھ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پڑھتی ہیں، وہاں وہ دیکھتی ہیں ان کے پاس شعور بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تو وہ مسلم لڑکوں کے مقابلے میں ان لڑکوں کو ترجیح دے کر کے بھاگ جاتی ہیں، ان سے شادیاں کرتی ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہیں. مال کوئی معمولی چیز نہیں. مال کو ہمارے دین نے اس کی اہمیت بتائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہترین اکثر دعاؤں میں سے کان اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. لہذا مال کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اور یہ تقوی کے، پرہیزگاری کے، للہیت کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ سے کہا. غزوے
تبوک کے موقع پر صحابہ سے آپ کہہ رہے کہ لے کر کے آئیے، بڑا دور کا سفر ہے، اس کے ذریعے سے امداد کی گئی، مدد کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے بعد وہ آیت کریمہ آ رہی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ نساء کی، وہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان۔ وراثت کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور اس طریقے سے جان لیجئے۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر دونوں مسائل کو بہت ہی تفصیل سے اللہ نے ڈسکس کیا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی اور وراثت کے بھی۔ اور خاص طور سے دیکھیں زکوٰۃ کتنے میں نکالی جائے، کس کس چیز میں نکالی جائے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کن کو دی جائے اس کا ذکر پورا تفصیل سے موجود ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، وہاں بھی دیکھیے اللہ کا فریضہ۔ اور جب میراث کی بات کی گئی ہے، میراث کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کو بھی کس کس کو دینا ہے اس کی بھی تفصیل بیان کی، اور میراث وراثت کا ترکے کا جو مال ہے وہ کس کس کو دینا ہے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے، تاکہ اس میں لوگ زیادتی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور سورۃ النساء جس طریقے سے شروع ہو رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے شروع ہو رہی ہے، آپ کی بیوی حوا کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پورے دیے جائے، محروم نہ کیے جائے، ان کو مہر سے بھی ان کو محروم نہ کیا جائے، اور یتیم ہوتے ہیں ان کو بھی محروم نہ کیے جائے ان کے مال سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں جو بات فرمائی ہے، اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جب انتقال کرتا ہے، یہ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں اس معاملے میں، سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کی پراپرٹی ہے، چاہے نقدی کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے کھیت و کھلیان کی شکل میں ہو، اور چاہے گاڑی کی شکل میں ہو، چاہے گھر کی شکل میں ہو، اس کی جتنی پراپرٹی ہے اس کو کیلکولیٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بہت بے اعتدالی ہے اس سلسلے میں۔ اب سب سے پہلا انتقال کے بعد اس نے جو مال چھوڑا ہے، اس مال کا سب سے پہلا صرف اور خرچہ کہاں پر ہے؟ یہ اسی میت کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے مال کو اسی پر خرچ کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کو کفن دفن میں، جتنا بھی خرچ آ رہا ہے اسی مال سے خرچ کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی طرف سے لا کر کے دے دیتے ہیں، کفن کا کپڑا سمجھتے ہیں معمولی ہے، لیکن معمولی نہیں۔ بھائی جو آدمی زندگی بھر دیتا رہا، سب کو بانٹتا رہا، اور اتنا مال اپنا چھوڑ کر کے گیا ہے کہ ڈھیروں سارا مال چھوڑ کر کے گیا، آپ اس کو خیرات دے رہے کفن کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ہماری طرف سے، یہ کوئی بات نہیں، گئے اور لیا ہے، اس کے مال میں سے دیا جائے گا اس کو، آپ اور میں نہیں دے سکتے۔ یہ اس کے تکریم انسانیت کے خلاف ہے یہ چیز۔ بھائی وہ خیرات کیوں قبول کرے گا؟ آج تو وہ زندہ نہیں ہے، ورنہ قبول کرتا آپ کے۔ بھائی امام صاحب ہے، مسجد میں رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی صاحب لے کر کے آئے تو، اور برابر میں ایک مالدار آدمی کوئی ہے، اس کو بھی ایک جوڑا خرید کے آپ دے دیں، لے لے گا؟ وہ نہیں قبول کرے گا۔ ارے اس کے پاس اتنا ہے، وہ تو خود بانٹ رہا ہے لوگوں کو، آپ سے کیا لے گا وہ؟ تو جو بھی خرچہ ہے میت کے مال میں سے دیا جائے گا، اپنی طرف سے آپ نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ کفن دفن کا جو بھی خرچہ ہے
پورا اس کے مال میں سے جو وہ چھوڑ کر کے مرا ہے، سب سے پہلا خرچہ اس کے مال میں، ترکے میں اس کے اوپر خرچ ہوگا وہ۔ اس چیز کو ہم شاید معمولی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگ دے دیتے ہیں، ارے ہم نے دے دیا، آپ کون ہیں؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز نہیں، بڑے حساس تھے صحابہ اس معاملے میں۔ بڑے مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شہادت ہوتی ہے غزوہ احد میں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مالدار ترین تھے، اپنی والدہ کے تنہا بیٹے، قیمتی لباس استعمال کرتے، قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتے، لیکن اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو جو چینج آیا ان کی زندگی میں، جب شہادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو کفن پہناتے ہیں۔ کیا؟ کفن پہناتے ہیں۔ تو کفن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی، اللہ کے نبی کہ مصعب کا کفن اتنا چھوٹا ہے، پیر کو اگر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر کو ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے۔ چلے مان لے ان کے پاس نہیں تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں تھے وہاں، باقی کوئی صحابی نہیں تھا کہ کفن کا انتظام کر دیتا ان کے، کوئی صحابی نہیں تھا کہ کفن کا ان کے انتظام کر دے۔ کتنا لگتا ہے کفن کے اندر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ چندہ لا کر کے دے دو اس کو اور ان کو کفن کراؤ، آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو اور پیر کی طرف اس کی جو گھاس ہے اس سے جو ہے ڈھانپ دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیونکہ صحابہ نے کہا تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَا نَكُفُّ إِلَّا بُرْدًا، ہم ان کو دفن کرنے کے لیے، کفن کے لیے صرف ایک چادر پاتے ہیں اللہ کے نبی، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اسی چادر میں صحابی رسول کو جو ہے کفن دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا کہ ان کو جو ہے کفن دے دیا جائے، کمپلیٹ دے دیا جائے، کیونکہ صحابہ اس مسئلے میں خوددار تھے، دے سکتے تھے نا، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن اسی چادر میں جو ان کی اپنی تھی اسی کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ ہم نہ دے دیں کہ ارے میری طرف سے یہ ہم نے دے دیا، ہم نہیں، پیسہ نہیں لیں گے ہم۔ یہیں پر ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میت کے انتقال کے بعد اس کا جو مال بچتا ہے اس میں سے لوگ تیجا کرتے ہیں، چلو اس کے مال میں سے نہ کریں، اپنی طرف سے کریں، تو کیا کوئی خوددار آدمی جو زندگی بھر تو دوسروں کو صدقہ خیرات کرتا رہا، اب اس کے اوپر صدقہ خیرات لوگ کر رہے ہیں کہ چنے لا کر کے اس کے پڑھے جا رہے ہیں، تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، کس کے مال سے ہو رہا ہے؟ کس کے مال سے ہو رہا ہے؟ اس کے اپنے مال سے ہو رہا ہے، دوسرے کے مال سے ہو رہا ہے؟ تو دوسرے کا مال سے اس کو جو ہے ثواب پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام ایک پورا کفن بھی کمپلیٹ نہیں دے رہے، کیونکہ ان کا جو ہے اسی کے اندر ان کو کفن دیا جا رہا ہے جو چادر ان کی ہے۔ جو تیجا کے چنے اور جو خرچے کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے، کس چیز پر آتا ہے؟ ایک ایک پیسہ اللہ کے یہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ جو بھی انتقال کر گیا ہے اس کا جو ورثہ ہے، ترکہ ہے، اس کو شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ایک بھی پیسہ اگر ادھر ادھر آپ نے مرضی سے اپنے خرچ کیا، اللہ کے جواب دینا پڑ جائے گا۔ ایک پیسہ بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے، فالتو نہیں کر سکتے آپ۔ پہلا صرفہ اسی کے اوپر اس کی تجہیز و تکفین میں ہوگا، اس کے مال میں سے دوسرا خرچہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر قرض دیکھا جائے گا، قرض ہے اس کے اوپر کسی کا یا نہیں ہے، قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرآن مجید میں جہاں پر سورہ نساء کی آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے پھر قرض کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں یہی ہے، 2-3 بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی وصیت کی ادائیگی کے بعد قرض دیا جائے،
وصیت کو پورا کرنے کے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرض کی ادائیگی کرائی، پھر وصیت کا نفاذ کرایا۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کے لیے حدیث کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے نفاذ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ وانتم تقرؤون الوصیۃ قبل الدین، قرآن میں تم پڑھتے ہو کہ وصیت کے بعد دین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین یعنی قرضے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وصیت۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے کہ پہلے میت کی تجہیز و تکفین میں جو خرچہ ہے، دوسرے نمبر پر قرض، تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہے۔ اور قرضے کو اس طریقے سے لوگ ہمارے کیا کہتے کہ بھئی کسی کا اس فلاں شخص کے اوپر قرضہ ہو، ہم سے مل لے آ کر کے۔ کون ملے گا تم سے آ کے؟ کیا پتہ جب پہنچتے ہیں تو ملتے ہی نہیں ہو گھر پر۔ اس لیے اسی کے مال میں سے دیا جائے گا، اور کوئی زیادہ نہ بنے آگے بڑھ کر کے، اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ اور اگر اتنا قرضہ اس کے اوپر ہے کہ مال سارا قرضے پر لگ جا رہا ہے، تو وارثین کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، پورا اس کا قرضہ دیا جائے گا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے آپ۔ جو وہ مال و دولت صرف مال چھوڑ کر کے گیا ہے نا، اس کا بہت ہمارے شریعت کے اندر مقام ہے، اور اس کو صحیح معنی میں اس کی جگہ پر لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شروع میں تو بہت زیادہ ناداری کا معاملہ تھا، لیکن اللہ نے ان کو بھی بڑا مال سے نوازا، بہت سارا صرفہ چھوڑ کر کے گئے، اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے گئے۔ تو پوتے اپنے ابا کے پاس یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے جو ہمارے لیے وصیت کی تھی آپ ہمیں دیجئے۔ کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ سارا قرضہ نہ نبٹ جائے، قرضہ نبٹ جائے گا اس کے بعد ملے گا تم کو کچھ بھی ملے گا، کیونکہ وصیت کا نفاذ قرضے کے بعد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فوری طور پر نہ بھی ہو پائے، 4 سال تک حج کے موقع پر اعلان کرتے رہے میرے باپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے تو مجھے بتا دے وہ، اور لے لے مجھ سے۔ صحابہ کرام نے ان معاملات کو معمولی نہیں سمجھا ہے، کیونکہ قرض دار کا معاملہ ایسا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تک نہیں پڑھائی قرض داروں کی، آسان نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کون آدمی کیسے مر رہا ہے، کیا کچھ کس کا لے کر جا رہا ہے، دے کر جا رہا ہے، کیا کچھ کر کے جا رہا ہے۔ اپنے بیٹوں کو یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں کو جن کے لیے وصیت کی، باپ کہہ رہے ہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے، خاموش ہو تم جب تک کہ سارے قرضہ صحیح طریقے سے نہ نبٹ جائے، اور مطالبہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ اتنا لمبا وقت لگایا، اتنا لمبا وقت نہ لگائیں آپ، اپنا بالکل شیورٹی اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ فوراً ہی جو ہم مرنے کے ساتھ ہی اگلے دن لے کر کے حساب کتاب بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں، لیکن جو ہے اس کا حساب بہت اچھے سے کریے۔ تیسرے نمبر پر وصیت آتی ہے، یعنی جو مال میت نے چھوڑا ہے، پہلے تو اس کے اوپر تجہیز و تکفین پر جو خرچہ آ رہا ہے، اس کی ذات پر جو خرچہ آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے وہ خرچہ ہے، دوسرے پر اس کا جو قرضہ ہے، کسی کا وہ مقروض ہے کسی بھی حال میں کتنے کا بھی، اس کو کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر وصیت اگر وہ کر کے گیا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، لیکن اس وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وصیت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کسی ناجائز چیز کی وصیت کر گیا کہ بھی چادر جو ہے چاوا دینا مزاروں پر، اور جو لنگر لٹا دینا مزاروں پر جا کر کے، تو اس کی وصیت خوب جو ہے نافذ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کی سلسلے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کی اگر کسی سلسلے میں نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق اتنا مقام نہیں رکھتی کہ اللہ کی بات کو رد کر کے مخلوق کی بات کو مان لیا جائے، نہیں۔ اسی طریقے سے اگر
میت نے وصیت 1/3 سے زیادہ کر دیا ہے، 1/3 مال سے زیادہ کر دیا ہے، تو 1/3 تک ہی اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا، اوپر جتنا اس نے کیا ہے نہیں ہوگا، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، وصیت وارث کے لیے تو نہیں کی ہے، یعنی جن کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے جو ہے وصیت نہیں کر سکتے، وہ وصیت ان کے لیے ہے جن کا حق نہیں مقرر کیا گیا، وارث نہیں، لا وصیت لوارث ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو دے دیا ہے، اور لا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اس کو وصیت اس کے سلسلے میں نہیں کی جا سکتی۔ تو وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وصیت ٹھیک ٹھاک ہے، ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہے، 1/3 سے زیادہ کی تو نہیں ہے، وارث کے لیے تو نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کے سلسلے میں۔ آخر وقت میں انہوں نے کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں آدھے مال کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے کہا الثلث، کہا اللہ کے نبی 1/3، تو آپ نے کہا ہاں والثلث کثیر، کہا کرو، اور یہ 1/3 بھی بہت ہے، بہت ہے 1/3 بھی، ٹھیک ہے۔ تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ 3 ہو گئے، چوتھا مرحلہ آ رہا ہے، اب جو مال بچا ہوا ہے تدفین سے قرض اگر ہے تو قرض ٹھیک، ورنہ وصیت پر آ جائیں گے، وصیت نہیں ہے تو وارثین پر آ جائیں گے، لیکن ترتیب یہی رہے گی، میت پر قرضے کی ادائیگی، وصیت کا نفاذ، چوتھے نمبر پر وارثین۔ اور وارثین کون ہیں؟ اب وہ آیت کریمہ میں وہاں سے لے رہا ہوں جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، یہاں سے اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو وارثین کون کون ہے، کیسے بنے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے مال میں۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے مقرر ہے، حصہ ہے۔ وراثت کے لیے 2 چیزیں مانی گئی، الوالدان والاقربون، یعنی ولادت کو مانا گیا، اور دوسرے یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دوسرے دور کے رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، شریعت نے یہ قانون بنایا۔ ولادت کی بنیاد پر آپ دیکھیں، آدمی مرا، وہ والدین کو اپنی چھوڑ کر کے مر رہا ہے، دیکھیے ولادت سے اس کا متعلق ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے مر رہا ہے، ولادت سے متعلق ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی۔ اور اقربون میں کیا ہے؟ اقربون میں بیوی ہے، شوہر ہے، یہ ولادت کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، یہ قریبی ہے، بیوی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے وراثت کے اندر۔ الوالدان والاقربون، والدین کی اور قریبی رشتہ داروں کے مال میں مردوں کا حصہ مقرر ہے۔ ایک بات ہو گئی، بالکل انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا دیا آگے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، سیم لوٹا دیا، للرجال کی جگہ للنساء کر دیا۔ عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے مال میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیچھے سے جو میں آیتیں آپ کو سامنے بتا کے چلا آ رہا ہوں، خاندانوں کا وجود، نسل انسانی کا تحفظ عورت کے بغیر ناممکن ہے، معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے مردوں کے لیے مال کے اندر حصہ مقرر کیا، عورتوں کو بھی ویسے ہی کیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے آپ، جو حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان مردوں کا جس طریقے سے ہے ولادت اور اقربیت کی بنیاد پر، عورتوں کا بھی حصہ ولادت اور اقربیت کی بنیاد پر ہے. اور لوگ سوچے ارے یہ تھوڑا سا مال ہے، کیا اس کو تقسیم کریں، ابا ہمارے چھوڑ کے ہی کتنا سا گئے تھے، اب کیا ان کو بہنوں کو دیں. مما قل منہ او کثر، وہ مال جو چھوڑ کر کے مرا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو تقسیم ہوگا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ لوٹانا ہی ہے. اور حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں. ہمارے دین نے ان حصوں کو متعین فرما دیا کس کے لیے کتنا دیا جائے گا. یہ چوتھے نمبر کی بات ہم کر رہے ہیں. میت کی تجہیز و تکفین پر خرچہ ہو رہا ہے، دین ادا کیا گیا، وصیت ہوئی، چوتھے پر وارثین آئے، وارثین میں سے بھی دیکھا جائے گا. اس کو انشاءاللہ اگلے اس میں ہی ہم کر پائیں گے، کیونکہ وارثین کون کون ہے، کتنا کس کا حصہ مقرر ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں، اور کون کون محروم ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل وہ پورا جو ہے آپ کو بورڈ پر ہی انشاءاللہ سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ ہو یا کم ہو، جو ترکہ چھوڑ کر کے مرے ہیں اس کو تقسیم کیا جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جس وقت کے مال کو تقسیم کیا جا رہا ہے وراثت کے، اس وقت وہاں پر قریبی رشتہ دار آ گئے، کچھ یتیم آ گئے، مسکین آ گئے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے. قریبی رشتہ دار بھی ایسے آ گئے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا فَارْزُقُوهُمْ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں فری میں مل رہا ہے. تم نے کیا کیا؟ تمہارے ابا چھوڑ کر کے گئے، شوہر چھوڑ کر کے گیا ہے، والدین تمہارا فری میں ملا ہے نا تم کو، یہ اس وقت آ گئے ہیں تقسیم کے وقت، تو ان کو دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جذباتی بات فرمائی اس کے بعد، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ڈرنا چاہیے. کیا تمہیں اس وقت خوف نہیں ہوتا ہے جب تمہارا انتقال ہونے لگے، چھوٹے چھوٹے تمہارے بچے ہوں، اپنے بچوں کے سلسلے میں تمہیں خوف ہوگا کہ ان کا کیا ہوگا؟ جب تمہیں خوف ہے نا، تو پھر تم دوسروں کا حق کیسے مار سکتے ہو؟ اللہ اکبر. تم نے دوسروں کے حق مار لیا، تم اپنے بچوں کے سلسلے میں ڈرتے ہو. تمہارے انتقال کے وقت یہ چھوٹے کوئی اور اس مال کو ہڑپ نہ لے، تم اپنے بچوں کے سلسلے میں ڈرتے ہو، تو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو تم محروم کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کہی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامى. اب دیکھیں مرد اور عورت کے دونوں کے معاملے کو ہٹا کر کے ایک ایسا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے جو واقعی میں بڑا معنی خیز ہے. یتامى، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں. کیا بیٹا ہی یتیم ہوتا ہے؟ بیٹی یتیم نہیں ہوتی؟ بیٹی یتیم نہیں ہوتی ہے؟ لیکن بیٹے کو تو لوگ سوچتے ہیں دے دیا جائے، بڑا ہے اس کو سب دے دیا، تھما دیا گیا، بیٹوں کو دے دیا گیا. ارے وہ بیٹی بھی تو یتیمہ ہوئی ہے اس کے باپ کے انتقال کے بعد. اس بیٹی کا بھی جو کھا رہا ہے اس کے لیے ظلمن اسی لیے کہا گیا ہے. یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بر رہے ہیں. وہ کھا نہیں رہے، جہنم کی آگ کھا رہے جو ان یتیموں کے مال کو کھا رہے ہیں. مال چھوڑ کر کے مرا ہے فلاں شخص، اب اس کے مال میں سے 40 کلو 50 کلو چنے لا لا کر کے کھا رہے ہیں. یہ لوگ کون سے حق سے کھا رہے ہیں؟ ان یتیم بچوں کے مال کو کھا رہے ہیں. اللہ فرما رہا جہنم کی آگ کھا رہے ہیں یہ. اور جب جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں جا رہی ہے تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر ہی ہونا چاہیے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کے آگ کے اندر ہی ان کو ڈالا جائے گا. آگ ہی ان کے لیے مناسب ہے. اللہ اکبر. لاسٹ آیت ہے یہ، 10 نمبر کی آیت ہے. اس کے بعد 11 12 یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حصے بھی بتائے ہیں، کون کون کس کو دینا ہے وہ بھی بتائے ہیں.
آپ یہ دیکھیں سورہ شروع ہو رہی ہے، مرد عورت کا دونوں تذکرہ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب وراثت کا معاملہ ہے، وراثت کے معاملے تک پوری 14 آیتوں تک مرد عورت دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں وراثت کے سلسلے میں عورتوں کو محروم کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، بہنوں کو محروم کیا جا رہا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، دین نے عورتوں کے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے زیادہ عورتوں کے حصے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے۔ جب تم اپنی وصیتوں کو اتنا سیریس لیتے ہو تو اللہ کی وصیت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنی مرضی سے اس مال کے اندر جو ہے خرچہ کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، اللہ کی وصیت ہے یہ۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے جو مقرر کر دیا گیا، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کے بعد کا فریضۃ من اللہ، ایسے ہی اس میں بھی کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یہ فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں بھی، مردوں کے سلسلے میں بھی، جو بھی مال چھوڑ کر کے میت گئی ہے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ نہیں کرتے، تقسیم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید فرمائی ہے۔ 11 اور 12 انشاءاللہ اگلے اس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان میں حصص بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرما رہا ہے ان حدود کی جو پاسداری کرے گا، ان حدود کو جو کراس نہیں کرے گا، حدود کے اندر رہے گا اور اپنے مرنے والے کے ترکے کو کتاب اللہ، اللہ اس کے رسول کے مطابق خرچ کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کوئی آدمی کہے کہ وصیت قرآن میں پہلے ہے، دین بعد کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرضے کی ادائیگی کرائی پھر وصیت کا نفاذ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ رسول نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے آپ۔ قرآن مقدس کی تفسیر پہ رسول کر رہے ہیں نا، تو اس معاملے میں بھی اللہ نے رسول کو شامل کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مرنے والے کے مال کو اللہ اس کے رسول کے مطابق ورثہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اس میں پہلے تلک حدود اللہ تھا، اس میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جو کرتا ہے اور حدود کو پار کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ بہت سخت وعید ہے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن پائے کا جرم ہے، برابر لے کر کے جا رہا ہے۔ خالدن فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان حدود کو پامال کرے گا، ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا مال کے سلسلے میں، یہ اس کے سلسلے میں ڈرایا گیا
ان لوگوں کو جو اللہ کے حدود کو پامال کرتے اور ان کا اجر بیان کیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں کیا ہے، ان چیزوں کو بڑا معمولی سمجھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وراثت کے معاملے کو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے، اور جیسا تیسا تقسیم کر دیتے ہیں۔ مرنے والے کے سلسلے میں کھیت تو دیکھ لیتے، کھلیان دیکھ لیتے، بھئی ہاں اتنی بیگھہ زمین چھوڑ کر کے گئے تھے، اس کی تقسیم کر دیتے، گھر ایسے ہی رہ گیا۔ ان کی 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی گاڑی تھی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ارے وہ بھی تقسیم ہوگا بھائی، کس کا ہے وہ بھی تقسیم ہوگا۔ اب جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا مما قل منہ و کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ سب تقسیم ہوگا۔ یہ کیوں بات کہی ہے رب نے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے کیا تھے، چھوٹی موٹی چیزوں کو اس کو شامل نہیں کرتے تھے، جیسے جنگ کے سامان ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، ان کو شامل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا ہے وہ بھی شامل ہوگا، وہ بھی شامل ہوگا، ان کو بھی شامل کرنے کا اس میں حکم دیا جا رہا۔ کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا میت سے متعلق، ساری چیزوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس ٹاپک کی اہمیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے للہ۔ اس معاملے کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو بار بار اس بات کی تاکید کی گئی حلال روزی کھائے۔ قیامت کے دن سوال سیدھا کھڑا ہو جائے گا مال کے سلسلے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے لایا تو یہ مال، یہ بتا دے۔ دوسرے کا مال لے کر کے آئے ہو، وراثت کا کھا کے آئے ہو، تمہارا تھا کب یہ؟ من این اکتسبہ، کہاں سے لیا ہے تم نے اس مال کو؟ بہنوں کا مال لے کر کے کھا کر کے گھوم رہے تھے، کہاں سے لیا تم نے؟ یہ تمہارا کہاں تھا حق؟ یہ تو ان بچوں کا حق تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کوئی دیتا ہے تو بیٹیوں تک چھوڑ دیتا ہے، بیٹیوں کی حد تک جاتا ہے، بھائی بہنوں کو دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ باقی لوگوں کا والاقربون، اور رشتہ داروں کہاں گیا؟ اور رشتہ داروں کا جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا وہ کدھر گیا؟ صرف بیٹیوں تک کا ہی نہیں ہے، جو لوگ دیتے ہیں وہ وہیں پر رک جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے منمانی کر کے جتنا چاہ بھائی اتنا ہاں لے لو، اور اس کے بعد بھی بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، بھائی اگر ہم لے لیں گے تو بھائیوں کی عزت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنے سے حق اس کا ختم نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھیے۔ جہیز میں آپ کروڑوں لاکھوں دے دیں، اس کا حق وراثت کا ختم نہیں ہوگا، وہ برابر تلوار لٹکی رہے گی آپ کی گردن پر، جب تک کہ آپ اس کو صحیح معنی میں تقسیم کر کے نہ دے دیں۔ آپ جہیز کے نام پر جتنا دے رہے، یہ تو غیر مسلموں سے لایا ہوا سسٹم ہے، اسلام کا قانون کا ہے سسٹم، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یا بہن کہہ دے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ جبری ہے، زبردستی دینا ہے، آپ کو دینا ہے، اس کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کرے آپ کو دینا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کہے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ مال کی محبت اللہ نے سینے میں رکھی ہے، وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے منع کر رہی ہے۔ ایسے نہیں بھاگ سکتے، اللہ سے بہتر نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہدایت و تعلیمات دی ہے کہ ان تک اس مال کو پہنچانا ہے۔ اور ایک معاملہ اس سلسلے میں یہ کہ ترکہ جو ہے نا زندگی میں نہیں، بس وراثت زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ آدمی سوچو میں زندگی میں جو ہے تقسیم کر کے چلا جاؤں، وراثت نہیں ہے، یہ وراثت مرنے کے بعد ہی ہے۔ مما ترکہ، جو چھوڑ کر کے گیا ہے، مما ترکہ، چھوڑ کر کے انتقال کے بعد ہی وصیت ہوتی، یہ وراثت ہوتی ہے، زندگی میں نہیں۔ کیوں؟ زندگی میں اگر اپنی اولاد کو آپ کچھ دے رہے ہیں نا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کو برابر دیں گے، ہے یا نہیں؟ برابر دینا پڑے گا آپ کو، زندگی میں برابر دیں گے۔ وہ وراثت نہیں ہوگی، میراث نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا اور ہدیہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے ابا لے کر کے پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی سے کہا میرے والد نے کہ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو یہ غلام جو ہے دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، باقی اولادوں کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں، ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بنتا، جاؤ سب کو دینا ہے اور برابر دینا ہے۔ زندگی میں دیں گے تو ہبہ ہوگا اور برابر دینا پڑے گا،
لیکن وراثت میں برابر نہیں ہے، وراثت میں دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر آپ کی طرف سے کچھ بھی دیا جائے گا اولاد کو برابر آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اللہ کا یہ دین انصاف کی دعوت دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ عدل اور انصاف تقوی سے بے انتہا قریب ہے۔ پرہیزگاری اس کے اندر ہے جو انصاف کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھ رکھا ہے اس چیز کو، اور کوئی بھی توجہ اس پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئر نہیں کیا گیا، لوگوں کو اجاگر نہیں کیا گیا اس معاملے میں، ان کو سمجھایا اور بتایا نہیں گیا۔ یہ علماء کی طرف سے کوتاہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور معاف کرے اور توفیق دے اس بات کی کہ علماء اس طرف دھیان دیں اور توجہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کا معاملہ ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ صلہ رحمی کرنا نہیں چاہتے، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر کسی بچے کے کسی کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلا گیا، تو ان بچوں کے مال کو کھانے والا دو قسم سے مارا جائے گا، دو قسم کے جرم کر رہا ہے۔ ایک تو یتیم کا مال کھا رہا ہے، دوسرا وراثت کھا رہا ہے اس کی، یتیم کا مال پلس وراثت۔ یتیم کا مال کی جو سنگینی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس چیز کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ صلہ رحمی کی جذبات ختم ہو گئے، اپنی مرضی سے جتنا دوری اختیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے، سبحان اللہ، رب کی ذات پر قربان جائیے، کہ دولت چند آدمیوں کے ہاتھ میں نہ رہ جائے۔ آپ ہی جاگیریں کر کے آپ دیکھیں جاگیردارانہ نظام کے اندر کتنا استحصال اور ظلم ہوتا تھا۔ جس کے پاس زمین ہے وہ ٹھاٹ سے کھا رہا ہے، لوگ اپنی جان پسینہ سب لگا کر کے کچھ بھی نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے ذریعے سے، باپ نے 20 بیگہ زمین چھوڑا ہے تو اس 20 بیگھے میں ابھی تو ایک باپ کے پاس تھی نا، اب تقسیم کے ساتھ 2 4 6 لوگوں کے پاس پہنچ گئی۔ اس میں ان کی محنت لگے گی، ان کی صلاحیتیں لگیں گی، تو اس کے اندر آؤٹ کم بھی زیادہ آنے کی امید ہے ان کو بھی، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، یہ تمہارا میرا کسی کا کچھ نہیں ہے، یہ تو ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے بس۔ آپ کا میرا کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ختم تھوڑی نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اصل وارث آسمان و زمین کا اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل وارث تو وہ ہے، اس کے پاس پہنچے گا سب کچھ، کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ لیکن سب کی آزمائشیں ہو جائیں گی، اور سب کے لیے جنت اور جہنم میں راستے جانے کے لیے ان کے لیے راستے متعین ہو جاتے ہیں۔ انسان بہت بڑی بھول اور دھوکے میں ہے۔ اس معاملے کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ لینے کی ضرورت، ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا، اور کوئی شخص وہاں اس کو جو ہے اپنے حق سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں مرنے والے کے، انتقال کرنے والے کے اس معاملے کو ضروری ہے کہ صحیح معنی میں اس کو تقسیم کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور شریعت کے مطابق ہی اس کے ساتھ صرفہ کیا جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ انشاءاللہ آگے ایک اور جو نشست کریں گے اس میں ہم تفصیلات حصوں کی اور کون کون کیا ہیں، کتنے لوگ ہیں، انشاءاللہ اس کی کریں گے، اور کچھ جزوی باتیں بھی، سوالات بھی کچھ آئیں گے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سوالات اس سلسلے میں کچھ پوچھ لیجئے، باقی نشست آگے ہوگی انشاءاللہ تو اور بھی چیزیں واضح اور کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں نہیں، ان کو کچھ بھی ہو، وہ اصل میں کسی مجبوری کے تحت کہہ رہی ہے، لیکن اس سے کہنے سے حق ادا نہیں ہوگا، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ آپ دیجئے، اس کے بعد چاہے وہ آپ کو واپس کر دے، کہیں کچھ بھی کرے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ ان کے ہاتھ میں رکھ دیجئے، ان کو لینا بھی چاہیے، کیونکہ بھئی ان کے انتقال پر بھی ان کا ورثہ بنے گا، اور ہمارا دین و شریعت اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو ایسا نہ جاؤ کہ سب اولاد کنگال ہو کر کے چلے جاؤ، اولاد کو کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ سبحان اللہ، محنت کریے اور کچھ بچا کے چھوڑ کے جائیے اولاد کے لیے۔ سبحان اللہ، آئے گا بھی صاحب، الحمدللہ، اللہ کا دین ہے یہ۔
اس کو ہم نے اس حساب سے نہ سوچا ہے اور نہ ہمارے پاس اس قسم کے جو ہے صحبتیں ہیں، اس طرح توجہ ہی نہیں ہے۔ برکت اللہ کی ذات کرنے والی ہے، بڑے بڑے خزانے لوگوں کے خالی ہو گئے اور ضرورتیں پوری نہیں ہو کر پائے وہ اپنی، لیکن اللہ نے مختصر سے مال و سرمایے میں ان کے بچوں کی شادیاں کرا دی، تعلیم کرا دی اور ان کو زندگی سے فارغ کرا دیا مختصر سے اس پر۔ لیکن آپ کو جو دیا جا رہا ہے بڑا مصیبت، آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ روتے تھے، دولت آ رہی ہے رو رہے ہیں، ارے یہ مصیبت بن جائے گی بھئی، آخرت میں حساب دینا بھاری پڑ جائے گا اس کا۔ ہمارے انٹرسٹ میں صحابہ کے انٹرسٹ کتنے ڈیفرنٹ ہے، بہت فرق ہے۔ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس اعتبار سے پسند کرتے ہیں، صحابہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، ہر چیز وہ آخرت کی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، مال بھی آخرت کے نقطہ نظر سے، وراثت بھی آخرت کی، زکوٰۃ کے سسٹم کو اگر ہم کھولنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں بیک فٹ پر کھڑی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں، وراثت کے معاملے میں اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اور جبکہ یہ دونوں نظام اتنے زبردست ہیں اسلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہو اور اپنی زندگی گزار جائے بہتر طریقے سے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ کی زمین پر آیا ہے تو اس کو محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ سسٹم اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ محروم نہیں کر سکتے، لیکن کر رہے ہیں تو اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ نے اسی بات کو کہا ہے یدخل نارا خالدا فیہا، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ بہت اہم آیتیں ہیں سورۃ النساء کی، شروع سے 13-14 تک آپ پڑھ کر کے دیکھیے، عورتوں کو کہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، اور سورہ کا نام ہی نساء رکھا ہے، عورتیں، آپ یہ دیکھیں ان کے مقام کو وضع کیا جا رہا ہے، اور اسی میں وراثت کا مسائل بیان کیے گئے، مہر کا بیان کیا گیا۔ دونوں میں ہمارے یہاں زیادتی و بے اعتدالی پائی جاتی ہے، نہ مہر لوگ دیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، دونوں نہیں دیتے ہیں، اور دونوں اسی سورہ میں اللہ نے انہی 13-14 آیتوں میں ڈسکس کیا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ بہت اہم ہیں یہ آیتیں، ان پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ 2 آیتیں سب سے اہم رہ گئی ہیں، 11-12، انشاءاللہ اس کو اگلے اس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا قبول فرمائے، تقبل یا رب العالمین۔